آخر چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ سورج کہ جس کے چمکنے سے چمک اٹھتی ہے کائنات، اور چاند کہ جس کی چاندنی اور خوبصورتی پوری کائنات میں مشہور ہے اور آنکھوں کو جلا اور ٹھنڈک بخشتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ہی جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسا کیوں؟ ایسا صرف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ قرآن و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند اور سورج چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں یہ سزا کیوں ملے گی؟ انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آخر چاند اور سورج کا قصور کیا ہوگا جو انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ٹھیک اسی طرح ہی باقی تمام مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے ہی خلق کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج اور چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک یہ برائی بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع اور غروب ہونے کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ انور پھیرا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے۔ جس نے کہا ہم فلاں فلاں ستارش نے بارش برسائی تو ایسا کہنے والا شخص میرا منکر اور شرک میں مبتلا ہے، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کا تابع ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، سورج چاند ستارے سب اللہ کے حکم سے ایک مقرر منظم نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے جو غالب علم والے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سورج کے غروب کے وقت آقا دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع اور ہر غروب اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اور یہ اس کی اجازت کا، اس حکم کا مکمل طور پہ تابع فرما ہے۔ اللہ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا۔
حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ آقا دو عالم کے زمانے مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ کسی خاص شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت یا پھر کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے اس بارے میں شک کیا کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا تو اسے یہ آیت تلاوت کر لینی چاہیے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عبر سے روایت ہے کہ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی، اور وہ کہے گا ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ دنیا میں پرستش یعنی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتہ حضرت عزیز علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی شکل میں آئے گا۔ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے اور یہ معبود انہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے۔ پھر کوئی نہیں بچے گا، صرف مومن ہی باقی رہ جائیں گے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور فرمائیں گے، اے لوگو سب چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ عرض کریں گے خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے جسے وہ پہچان لیں گے، اور یہ کہیں گے کہ وہی ہے اس کا رب جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب میں دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور تکاثر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو مریم سے روایت ہے کہ آقا دو عالم نے اذا الشمس کوورت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس دوسری آیت کا مفہوم اور مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ستاروں کو توڑ کر بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے علاوہ عبادت کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے علاوہ۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس نے اذا الشمس کوورت کی تفسیر کچھ اس طرح سے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو
قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے، اور پھر اللہ مغرب سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا دیں گی، اور پانی آگ میں بدل جائے گا۔ اور بعض محققین نے یہ بھی فرمایا جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، ابھی وہ اس حالت میں ہوں گے پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے، جانور پرندے درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے سے مل جائیں، جب بیاتی اونٹنیاں چھٹتی پھریں اور پھر دریا جھونکے جائیں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو، جب وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں تہہ سے جا لگے گا اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جب ملے گا، ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان بڑھتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد کا فرماتے ہیں کہ امام قرطبی نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں اور اپنے رب کو دیکھوں گا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے پہلے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ استفسار فرمائیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اے اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا، میں آپ سے جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے، وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کرتا ہوں، اب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کے اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہوں گے۔ بس ہر آدمی 72 حوروں کے ساتھ رہے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم میں سے 2 عورتیں بھی نکاح کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ملاقات کرے گا جو موتیوں سے گرا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں پر رکھے گا، اپنا ہاتھ آئینے کی طرح دیکھ سکے گا، نیز جتنی بھی اس کی پنڈلی کے گودے دیکھ سکے گا، جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی دھاگے کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا نہ تو وہ اس سے اکتائے گی اور نہ ہی وہ اس سے اکتائے گا۔ اسی دوران انہیں ندا دی جائے گی تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ناپاک چیز نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا، جس بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے جنت میں تجھ سے حسین نہ دیکھا اور نہ ہی تجھ سے زیادہ کسی کو محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ عبدالعزیز مختار عبداللہ فرماتے ہیں میں نے خالد بن عبداللہ کے عہد میں ایک مسجد ابو سلمہ عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا، حسن بھی آ کر بیٹھ گئے، ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران ابو سلمہ نے کہا
ہمیں سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ آقا دو عالم نے فرمایا قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ حسن نے کہا ان کا کیا گناہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تجھے رسول پاک کی حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گئے۔ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں، خود کو دوزخ سے نہیں بچا سکتے۔ علامہ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے۔ ان کی گرمی عذاب کو گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند اور سورج نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ دیکھو مومنین گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے۔